جو کھلا دودھ ہے، چونکہ جو بھی چیز کھلی ہوتی ہے یا کھلا ہوتا ہے وہ یقیناً گندا ہوتا ہے. تو یہ تو بات سب کو پتہ ہے کہ کوئی چیز بھی اگر کھلا چھوڑ دے تو وہ پھر پرابلم کرتا ہے. تو کھانے پینے کی چیز تو ویسے بھی مجھے بچپن سے یاد ہے کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی چیز ہے وہ اگر کھلے رکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈھانک کر رکھ دو تاکہ کوئی اس میں گندگی نہ شامل ہو جائے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جو کھلا دودھ ہے وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے جو اس پہ کام کیا ہے، جو معلومات حاصل کیے، اس کے تحت تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، کیونکہ وہ دودھ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہاتھوں میں سے بک کر اور اصل کے پاس پہنچتا ہے. تو جب وہ ایک سے دوسرے کو بیچتا ہے تو وہ پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. اس کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے بڑا ان ہائیجینک ہے، اور وہ نکال کے ایسے پیتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اسی میں جو بچا ہوا ہے وہ ہاتھ اسی میں واپس چلا جاتا ہے. پھر ہاتھ ڈال کے اس کی تھکنیس کو یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے کہ کتنا پیور ہے اس کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک سے دوسرے میں جاتا ہے تو ہر آدمی اس میں کچھ نہ کچھ پانی ملاتا ہے تاکہ اس کے وزن کو بڑھایا جا سکے. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ چیزیں جو ہیں وہی ان ہائیجینک ہے اور بہت ہی کنٹامنیٹڈ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے. تو لہٰذا یہ جو ان کا چین ہے، یہ چین میں ہی بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اصل آدمی کے پاس پہنچتا ہے پھر وہ اس کو بوائل کرتا ہے یا چل کرتا ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے، پھر اس کو جو لوگوں گھر لے کے جاتے ہیں تو بیچ میں ہی جب دودھ نکالا جاتا ہے بھینس سے یا گائے سے، وہاں سے سب باتیں شروع ہوتی ہیں گندگی. کیونکہ بھینس جیسے بیٹھتی ہے جب اس کو دھوتے ہیں تو وہ وہاں ہی گندگی لگی ہوتی ہے. پھر بالٹی جس میں وہ کنٹینر ہے وہ کنٹینر کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے، جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو طریقہ کار ہے اس میں ملاوٹ کا، اس کو چیک کرنے کا، کوئی سائنٹیفک طریقہ کار نہیں ہوتا اس کو چیک کرنے کا. پہلے اتنی معلومات نہیں تھی، پہلے کوئی سورس نہیں تھا. اب بہت ساری چیزیں جب پتہ چل گیا کہ لوگ مختلف بیماریوں میں، خاص کر پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس میں جہاں اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ دودھ کا پلانا بھی ہے. پھر جو لیور کینسر ہے وہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی اس کے اندر فنگس ہے، اور وہ فنگس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. تو ایک قسم ہے ایفلاٹاکسن، وہ دودھ سے پتہ چلا ہے کہ جی اس سے وہ جو لوگ دودھ مستقل پی رہے ہوتے ہیں یہ اس سے پتہ چلا کہ جی اس کی وجہ بھی ہے. تو اس میں بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، تو یہ چیزیں کنٹامنیٹڈ ہوتی ہیں. پہلے بھی لوگ انتقال کر جاتے ہوں گے، پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے ہوں گے، لیکن چونکہ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بیمار کیوں ہے، اس کو ٹائیفائیڈ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یقیناً گندا پانی لیا ہوگا اس نے. اسی طرح سے جو سسٹم ہے اس کا، جتنا بھی جو ہم نے بات کی کہ جو چین ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس طرح سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر کنٹامنیشن ہوتی رہتی ہے. پھر لوگوں نے پھر دنیا میں کیا کیا کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو بغیر ہاتھ لگائے مشین کے ذریعے سارا کام کیا، اور اس کے اندر بغیر ملاوٹ کے وہ دنیا میں یہ جو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، بلکہ میجورٹی کچھ ممالک رہ گئے ہیں جیسے پاکستان، انڈیا کے کچھ علاقے، بنگلہ دیش، اس طرح سے سری لنکا اگر آپ کہیں، بلکہ سری لنکا میں بھی دودھ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور باقی جگہوں پہ بھی تو بوتل کا اور پیک دودھ جو ہے وہ پیکج دودھ استعمال ہو رہا ہے. پیکج دودھ صحت محفوظ.